السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلے کے خلاف سرکولر جاری کرنا رجسٹرار سپریم کورٹ کو مہنگا پڑ گیا ہے۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خط پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو ہٹا دیا گیا ہے ان کے عہدے سے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ کچھ دیر پہلے کی خبر ہے جو آئی ہے، کیونکہ 2 دن پہلے رجسٹرار نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے خلاف سرکولر جاری کیا تھا۔ اس میں کہا تھا کہ جی 5 ججز کا کیونکہ فیصلہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، اس لیے اس فیصلے کی، قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، حیثیت نہیں ہے۔ تو اس فیصلے کے خلاف جب انہوں نے سرکولر جاری کیا تو اس پہ حکومت نے تو تنقید کی تھی، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی ظاہر ہے وہ سینئر موسٹ جج ہیں سپریم کورٹ کے، تو ان کو بھی تکلیف ہوئی، اور انہوں نے پھر جو آج خط لکھا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو، سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کو، اس میں کیا کچھ لکھا ہے وہ بھی طیب بلوچ سے ہم معلوم کریں گے۔ اور اب یہ لڑائی جو ہے یہ آگے بڑھے گی۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہیں ہی نہیں اس وقت، اور کل کیا ہوگا، یعنی آج کیا ہوگا، آج دن کو جو سماعت ہوگی تو آج چیف جسٹس پہلے رجسٹرار کا معاملہ اٹھائیں گے یا سماعت کریں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ طیب، ویلکم ٹو شو۔ طیب، یہ تو بڑی ڈیولپمنٹ ہے رجسٹرار کو ہٹا دینا۔ ویسے عموماً ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ رجسٹرار تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار جو ہے وہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر کا بندہ لیا جاتا تھا، تو یہ انتظامی بندہ لیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے۔ کیا چل رہا ہے سپریم کورٹ میں یہ؟ بالکل، پہلے میں تھوڑی سی ایک بات کلیریفائی کر دوں کہ سپریم کورٹ نے آج سماعت کنکلیوڈ کر لی ہے، فیصلہ محفوظ کیا۔ اب کل انہیں فیصلہ دینا ہے، رجسٹرار ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو فیصلہ آیا اللہ تو وفاقی کابینہ والا۔ اب اس کے بعد کی صورتحال کل پتہ چلے گی، یا آج، سوری آپ نے کریکٹ بھی کیا، 12 شاید ہو گئے ہیں، تو آج ہی پتہ چلے گی۔ آج 11 بجے کا وقت تھا، فیصلہ محفوظ ہے، اب انہوں نے سنانا ہے، تو کتنا وقت لیتے ہیں، اسی وقت سناتے ہیں یا ٹائم لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا جو آپ نے اہم سوال اٹھایا، یہ رجسٹرار والا، انتظامی طور کے اوپر یہ کیوں لے رہے ہیں اس سے کہ شاید یہ ہائی کورٹ کا جج یا اس لیول کا بندہ یا عہدہ ہوتا ہے اس کا۔ لیکن کچھ عرصے سے سپریم کورٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو رجسٹرار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پہلے مجھے یاد ہے یہ سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے جج لیا جاتا تھا، یا جج کے برابر کا جو لا آفیسر ہوتا ہے اس کو لیا جاتا تھا۔ لا آفیسر کا ہونا تو سپریم کورٹ ہے تو ضروری ہے، ہاں ضروری ہے، جس کو آئین کا پتہ بھی تو یہی کچھ تو ہوا ہے نا، یہی کچھ ہوا ہے، اور اسی وجہ سے وفاقی کابینہ نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خط پر مہر لگا دی اور کہا کہ بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، بس اس کو واپس بھیج دیا، اس نے خدمات لے لی نا۔ اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اس کے خلاف ضابطے کارروائی کرتی ہے یا نہیں کرتی، لیکن ایک چیز جو آپ نے کہی کہ اور اس متن میں بھی تھا جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا لیٹر تھا، اس کے اندر یہ واضح طور کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس کو آئین پاکستان کا نہیں پتہ، رجسٹرار کو سپریم کورٹ کا رجسٹرار ہے، سپریم کورٹ کا اہم چیزیں آتی ہیں، کئی اپلیکیشنوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعتراض لگ گئے، رجسٹرار کے اعتراض، یہ عام خبر آئے روز بریک بھی ہوتی ہے، چلتی بھی ہے ہمارے، تو اس کو آئین پاکستان کا تو پتہ ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے۔ ایک آئینی ادارے کا رجسٹرار ہے تو اس کو آئین کا تو پتہ ہونا، ظاہر ہے، تو آئین کا نہیں پتہ ہوگا تو وہ یہی کرے گا نا جو اس سے کرایا گیا۔ بات یہ ہے قاضی نے کیا کیا لکھا ہے خط میں؟ قاضی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے نا وہ بڑی، دیکھیں انہوں نے پہلے تو خط جو لکھا، جو اینڈ پہ سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہا کہ بھئی اس کی خدمات واپس لو، یہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، آئین کا بھی نہیں پتہ، اور پھر یہ جو اس نے سرکولر جاری کیا وہ غیر قانونی کیا، اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ 184(3) میں آپ بتائیں مجھے، اب میرا سوال ہے آپ سے کہ ہم تو یہ سنتے ہیں کہ از خود نوٹس جو ہے وہ چیف جسٹس لیتا ہے، یا اب اس کو ریگولیٹ بھی کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کے یہ قانون سازی ہوئی کہ وہ 3 ججز کا ایک پینل ہوگا جس میں چیف جسٹس کمیٹی ہوگی، چیف جسٹس مین ہوگا، لیکن اس کے ساتھ 2 سپریم کورٹ کے سینئر جج ہوں گے، تو پھر از خود نوٹس کے اوپر فیصلہ ہوگا لینا ہے نہیں لینا، یہ وہ۔ لیکن رجسٹرار چلو وہ تو سپریم کورٹ کا جج بھی نہیں، چیف جسٹس کے پاس اختیار، اور اب 3 کے پاس ہو گیا یا ہو رہا ہے۔
تو رجسٹرار ایسا کر سکتا ہے جو سرکاری عہدیدار ہے یا سرکاری ملازم ہے، مطلب ہے دوسرے کسی یعنی رجسٹرار کو یہ اختیار قاضی صاحب کے بقول کہ نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریجیکٹ کر سکے؟ بالکل بھی نہیں ہے. وہ رجسٹرار دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو بقول جسٹس قاضی فیض عیسیٰ ان کے خط کے متن کے مطابق کہ وہ تو چیف جسٹس کو بھی اختیار نہیں ہے. چیف جسٹس کیسے؟ مطلب ہے کہ دیکھیں انتظامی طور پہ یہ جو لیٹر میں لکھے کہ آپ اسے کیا کہیں گے کہ ایڈمنسٹریٹو ڈائریکشنز چیف جسٹس رجسٹرار کو نہیں دے سکتا. رجسٹرار نے ایسے کیا تو اپنے طور پہ تو نہیں کیا نا. چیف جسٹس نے اس کو کہا نا یہ کرے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے یہ. جبکہ قاضی فیض عیسیٰ نے خط میں بھی یہ چیز لکھی کہ جو فیصلہ ریفر کیا گیا سرکولر میں، رجسٹرار نے جو سرکولر نکالا انتظامی طور پہ چیف جسٹس نے اس کو کہا ہوگا نکالا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر تو نہیں نکال سکتے نا. ہاں تو اس میں یہ چیز طے ہو گئی کہ بھئی وہ جو فیصلہ ریفر کیا وہ فیصلہ تو اس کا اطلاق نہیں ہوتا. اس جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ والا 3 رکنی بلکہ 2 رکن 2 اکثریتی فیصلہ 2 رکنی کا ایک نے اختلاف کیا، وہ حافظ قرآن والا جو میٹر تھا آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پروگرام بھی اس پہ کیا تھا. تو اس کے اندر وہ انہوں نے فیصلہ دیا کہ 184(3) کا جو جورسڈکشن ہے وہ کیسے استعمال ہوگا یا ہونا چاہیے. اور از خود نوٹس کی جتنی بھی کارروائیاں سپریم کورٹ میں، جتنے بھی از خود نوٹس کے ادا کیسز چل رہے تھے سپریم کورٹ میں عوام کے جاننے کے لیے ضروری ہے، وہ ساری کارروائی روک دی گئی تھی. ٹھیک ہے. جس کی پھر اس کے بعد اس کا آفٹر ایفیکٹ جو ہے وہ یہ آیا کہ بینچ یہ 5 رکنی تھا. اس بینچ میں سے 2 جج جسٹس جمال خان مندوخیل نے تو کہا بھائی انہوں نے 3 رکنی نے یہ فیصلہ لکھ دیا، مجھ سے پوچھا بھی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جج ہوں اور فیصلہ کیس سن رہے ہوں اور اس میں فیصلہ بھی دے دے اور اپنا جو ساتھ جج بیٹھا ہے جس نے کیس سننا ہے اس سے پوچھے بھی نہ، ہوتا ہے نہیں ہوتا نا. ہاں ان سے پوچھا ہی نہیں، مندوخیل سے بھی نہیں پوچھا، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ دوسرے جسٹس امین الدین خان تھے، وہ بھی قاضی فیض عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے فیصلہ لکھا یہ جس کے خلاف رجسٹرار نے سرکولر جاری کیا جس کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی چلے گئے، تو 3 جج یہ رہ گئے. اب ہو یہ رہا ہے، ہونے یہ جا رہا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ تو چلے گئے، انہوں نے غیر قانونی کام کیا تھا تو گئے نا، ایسے تو نہیں گئے، آئین کا بھی نہیں پتہ تھا. اچھا، اور رجسٹرار سپریم کورٹ تو کو نوٹس بھی نہیں لے سکتا. تو اس نے جو سرکولر جاری کیا تو سرکولر ایک قسم کا کو نوٹس ہی ہے نا، ایک فیصلے کے خلاف کو نوٹس، اور وہ بھی جج کے فیصلے کے خلاف. جج کے فیصلے کو تو انتظامی طور پہ چیف جسٹس بھی نل اینڈ وائڈ یا اس کو ریورس یا اس کو جو ہے وہ اس کا سر ذیل نہیں کر سکتا، اس کے لیے اس کو الگ بینچ بٹھانا پڑے گا. بینچ جوڈیشل آرڈر ہے تو ججز ہی اس کو وہ کریں گے نا. تو ججز آلریڈی 4 ججز اپنا 4 ججز کا بھی چل رہا ہے نا آپ کے سامنے، ایک ڈیبیٹ بھی چل رہا ہے کہ آج بھی سارا جو پروسیڈنگ ہوا سپریم کورٹ کا، اس سارے پروسیڈنگ کا مین مدعا یہ تھا، اٹارنی جنرل نے بھی یہی کہا، عرفان قادر نے بھی یہی کہا، اور چیز بھی یہ طے ہوئی، ثابت ہوئی کہ بھائی 184(3) سے متعلق فیصلہ بھی آ گیا، سرکولر بھی آج ڈیبیٹ کا حصہ رہا آج کی پروسیڈنگ کا، اٹارنی جنرل نے بھی کہا. پھر اس کے بعد یہ جو فیصلہ ہے 4 ججز کا جو اکثریتی فیصلہ تھا، جنہوں نے اس پورے انتخاب کا جو معاملہ ہے اس کو ڈسمس کر دیا تھا اور کہا تھا کہ متعلقہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر رہی تھی یا اس کے پاس تھا. تو بہرحال آج ایک وکیل نے، پی ٹی آئی کے اس وکیل نے سپریم کورٹ میں یہ بھی کہہ دیا، لاہور سے تھے، انہوں نے کہا جی وہ ہائی کورٹس نے کارروائی ختم کر دی ہے. تو چیف کرنا اچھا کارروائی کیسے ختم کی؟ تو کسی نے پھر کہا کہ بھائی وہ آپ نے جو اب انہوں نے کہا کہ بھائی سپریم کورٹ نے معاملہ ٹیک اپ کر دیا، ہم یہاں پہ کیا لینے کے لیے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، جان چھڑوا گئے نا. تو بھائی ان کو پھر تو اب سپریم کورٹ کل کیا فیصلہ دیتی ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قاضی صاحب کی اس معاملے میں ان کے فیصلے کے حوالے سے یا سرکولر کے حوالے سے جیت ہوئی ہے، چیف جسٹس کی شکست ہوئی ہے، اس میں تو یہ کہہ سکتے ہیں چیف جسٹس آلریڈی شکست کھا چکے ہیں نا. 9 رکنی بینچ تھا نا، سکڑتے ٹوٹتے ٹھیک ہے نا. تو 3 کا بچا، اور وہ 3 اب وہ 3 ہیں جو نامینیٹ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے
ایک جوڈیشل آرڈر کی خلاف ورزی کی ہے، ہاں جسے ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوڈیشل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں یہ 3 ججز. اور پاسبلٹی ہے، سنید یہ ہے، جیسے رجسٹرار گیا ہے، رجسٹرار تو چلا گیا، قربانی دے دی گئی اس کی، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو آرڈر کس نے دیا تھا کہ یہ غیر قانونی کام کرو، تو وہ تو چیف جسٹس کی جانب سے دیا گیا نا. تو یہ پھر چیف جسٹس پہ بھی نزلہ گر سکتا ہے اس سرکولر کا. گر کیا سکتا ہے، آلریڈی اس نے کیا اس کے کہنے پہ، تو یہ کورٹ کے اندر بھی ثابت نہیں تو کرنے کوئی کی ریفرنس آ سکتا ہے اس بنیاد پہ چیف جسٹس کے خلاف. ریفرنس صدر بھیجتا ہے نا، صدر کی جانب سے ہوتا ہے جو ریفرنس ہوتا ہے، تو صدر بھیجے گا. ہاں صدر بھیجے گا، صدر تو نہیں بھیجے وہ تو آلریڈی قانون سازی پہ ٹانگ اڑا کے بیٹھ رہے. ہاں. آج بھی کبیرہ نے کہا بھائی اس پہ واپس کریں میں جلدی. اچھا کل بھلا چلیں یہ بتائیں، کل یعنی آج چیف جسٹس اگر فیصلہ دینے سے پہلے رجسٹرار کو ہٹانے کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کابینہ کے فیصلے کو اڑا دیں چیف جسٹس. پاسبلٹی یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان سے بعید ہے. ہاں ان سے تو کچھ بھی بعید ہے. جو یہ کچھ کر رہے ہیں، جو غیر قانونی احکامات دیے جا رہے ہیں، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. جو سماعت ہی غیر قانونی کر رہے ہیں وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. 4 کا فیصلہ آ چکا تو 3 کیسے سماعت کر سکتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے. نہیں کر سکتے. تو انہوں نے سماعت کی اور 2 دن یا 1 دن یہ جو سماعت ہوئی آج ہوا نا، یعنی اکثریت کا فیصلہ کالعدم قرار دے کے اور اقلیت کا فیصلہ یہ تھوپیں گے. تھوپے اب یہی تو تھوپیں گے یا کیا کریں گے؟ فیصلہ تو اب دینا ہے نا انہوں نے. اب وہ چیزیں تو ایکسپوز ہو گئی ہیں، بری طرح سے ایکسپوز ہو گئی ہیں. اور میں نے ایکسپوز ایسی ویسی بیان چوک چوراہے پہ سوشل میڈیا تو دیکھیں یار. بات سنیں، سپریم کورٹ کو، ججز کو جو اس وقت لوگ جو ان کے بارے میں تبصرے کر رہے ہیں، جو ان کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پہلے اس طرح کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. پہلے آپ کو یاد ہوگا بابر امان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نوٹس ملیا ککھ نہیں لیا، تو اس جملے پہ عدالت نے نوٹس لیا تھا. بابر امان کا لائسنس وکالت نامہ منسوخ کر دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہے مجھے کوئی کارروائی ہوئی تھی بابر امان کے خلاف؟ وہ جو ٹھیک ہے کچھ ہوا تھا ایسا کچھ، لیکن اب جو معزز ججز صاحبان، جو یہ متنازع ججز ہیں، جو 3 پارٹی بنے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں جو لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نا عوامی لیول پر، تو یہ تو بندہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کہتا ہے کہ ہم شیشے کے گھر میں رہتے ہیں. جب آپ شیشے کے گھر میں رہتے ہیں اور آپ اس طریقے سے کام کریں گے، سہولت کاری کریں گے، تو ایکسپوز ہو جائیں گے نا. شیشے تو ایکسپوز کر دیتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو وہ پتھر تو پڑیں گے، پتھر بھی پڑیں گے، ایکسپوز بھی ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ایکسپوز تو ہو گئے. بہرحال یہ بڑے ایلیٹ ہیں، شاید ان کے شیشے بھی ان کو پروٹیکشن دیتے ہوں، ہو سکتا ہے بلٹ پروف اور پتھر پروف شیشے ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ایکسپوز ہوئے، بری طریقے سے ہوئے. اور جیسے آپ نے کہا کہ پارٹی فریق بن گئے. ہم خیال ججز کا بھی پی ڈی ایم نے ان کو کہا تھا. اور جو آپ نے بات کی، آج لڑکانہ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے نا کہا کہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ چراہوں میں، انہوں نے کہا کہ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، ایسا ہی ہے، سپریم کورٹ کا ٹرائل ہو رہا ہے. اور یہ اب ثابت کرنا ہے کہ یہ آئین کا محافظ ادارہ ہے، آئین کا تحفظ کرنے والا ادارہ ہے، یا پھر یہ ٹائیگر فورس ہے. اب یہ ثابت کریں گے. تو کل انہوں نے ثابت کرنا ہے. لیکن حقیقت جو ہم آتے ہیں کہ ریفرنس والی بات جو آپ نے ابھی میں ڈان ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، وہ شاہزیب جیلانی نہیں ہے، بی بی سی میں ہوا کرتے تھے، ابھی ڈان ٹی وی پہ کوئی پروگرام کر رہے تھے، تو نیچے ٹائٹل لکھا ہوا تھا سپریم کورٹ آن ٹرائل. یہ بلاول بھٹو زرداری نے لڑکانے میں اب سے 2-3-4 گھنٹے پہلے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہم کہتے رہے ہیں، آپ بھی کہتے رہے ہیں پروگرام میں، ہمارے پروگرام میں آپ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا ٹرائل چل رہا ہے. اور یہ صاف ظاہر ہے کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جو ہم کہتے رہے ہیں وہ چیئرمین صاحب نے، ہاں وہ تو ابھی کہہ رہے ہیں نا، آج انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے، بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے جرأت مندانہ بات کی اور انہوں نے واضح طور کے اوپر ان ججز کو کہا کہ فل کورٹ بینچ بناؤ. اب مسئلہ کیا ہے، ٹیکنیکلی سمجھنے کی بات ہے. ہم یہ بینچ اور یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، 4 کا فیصلہ ہے، 3 آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اقلیت والے بیٹھ کے تو کیوں ساری سہولت کاری سب کچھ مینیج کر رہے ہیں، پھر تو ان کے خلاف ریفرنس اور وہ سارا کچھ.
ریفرنس تو شاید صدر کی جانب سے آتا ہے، ریفرنس نہ بھی ہے تو حکومت کو چاہیے وفاقی کابینہ کے خلاف، اگر یہ کل جاتے بھی ہیں تو وہ تو پھر فل فائٹ ہوگی نا. ٹھیک ہے، جب آپ آئین سے محاورہ بے جا مداخلت کرو گے تو پھر آپ کو روکا تو جائے گا نا. ہاں تو ٹھیک ہے، وہ کانسٹیٹیوشنلی روکا جائے گا جو ہوتا ہے. کون سی گنے، یہ تو اور الگ بات ہے کہ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ اچھا سیکرٹری دفاع کو کہتے ہیں، سننے کی بات ہے. چلو آپ کی یہ فوج تو ٹھیک ہے، تو یہ نیوی والے اور یہ باقی بھی تو ہوتے ہیں. میرے ذہن میں آیا، میں نے یہ چیف نے کہا، چیف جسٹس نے، سیکرٹری دفاع کو چیف جسٹس نے کہا. جسٹس نے کہا. تو باقی یعنی اب کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ باقی فارغ بیٹھے ہیں؟ یار تو یہ تو انتہا نہیں کر دی ہے. اچھا انتہا کی نا، وہ اوورآل تو آج انتہا ہی ہو گئی نا. جو کچھ ہو رہا ہے، رجسٹرار چلا گیا بھائی، اب یہ کل فیصلہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کل کیا فیصلہ دیں گے؟ فیصلہ تو سمپل ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ دو اس کا تو وقت ہی نہیں ہے نا، بے وقت فیصلہ ہوگا نا. وہ چیز ثابت ہوگی کہ چار ججز آلریڈی معاملے کو ڈسمس کر چکی ہے. تو جو بھی آپ نے کرنا ہے کر دے، جو بھی آپ نے. اب لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا فیصلہ دینے جا رہے ہیں، کیا ہوگا، یہ تبصرے لے رہے ہیں. تو جب سپریم کورٹ کا، طیب بلوچ سپریم کورٹ کا ویورز رپورٹر ہے بہت اچھا، اور یہ سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسی ایشن جو ہماری صحافیوں کی تنظیم ہے سپریم کورٹ کور کرنے والوں کی، اس کے یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، صدر بھی منتخب ہوئے ہیں. طیب بلوچ بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، اپنا یوٹیوب بھی چلاتے ہیں طیب بلوچ کے نام سے، اور سپریم کورٹ کی خبریں، تبصرے، ویلاگ زبردست قسم کے کرتے ہیں، اور ان کے یوٹیوب کو بھی وزٹ کریں. تو بہرحال دیکھتے ہیں، آج لوگوں کو، میرے ویورز کو تو پتہ چل گیا کہ فیصلہ کیا آنا ہے. طیب جو رائے دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو وہ سپریم کورٹ کا رپورٹر جب رائے دے دے اور اچھا رپورٹر، تو اس کے بعد تو باقی میرے آپ نے تو ویسے ہی بیکارڈ کر لیا فیصلہ، کسی اور سے کہ رائے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چلو دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ صبح کیا فیصلہ آتا ہے، اور رجسٹرار کے ہٹانے پہ چیف جسٹس کا ریئیکشن کیا ہے، کیا کرتا ہے، دیکھنے والا ہوگا. چلے بہت شکریہ، صبح بلکہ دیکھتے ہیں. بہت شکریہ طیب. ویورز، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.